اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیات ہماری انشاءاللہ آیت نمبر 100 سے آنورڈس انشاءاللہ 108 تک کریں گے۔ آج کی آیات زیادہ مشکل نہیں ہیں، وہی سملر جو ٹاپک تھے جو ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھے ہیں اسی صورت میں بھی اور سورۃ بقرہ میں بھی، تو انشاءاللہ وہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی۔ کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے اس میں، آگے کچھ اور آیتوں تک آپ لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، طا واو عین تو سے ہے اطاعت کا روٹ ورڈ، اور فریقاً ایک گروہ کی، کس گروہ کی؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے ایک فریق جو کہ کتاب دیے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب کے ایک گروہ، یعنی اس سے مراد، اس میں لکھ لیجیے گا کہ اس سے مراد علماء ہیں، علماء یہود کہہ سکتے ہیں یا علماء اہل کتاب۔ یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، ردا یردو، را دال دال، ردا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ رد مطلب ریجیکٹ کرنا بھی ہوتا ہے اور لوٹانا بھی ہوتا ہے، جو کوئی چیز ریجیکٹ کی جاتی ہے تو وہ بیسیکلی پلٹائی جاتی ہے، لوٹائی جاتی ہے۔ بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کافرین کافر بنا کر۔ تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں جی۔ آیت نمبر 100، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اگر یہاں پر جو ہے وہ اہل ایمان کو وارن کر دیا گیا احتیاط برتنے کے لیے کہ اگر تم ان کی پیروی یا ان کی اطاعت کرو گے یا ان کی خواہش کو مانو گے یا ان کا احترام کچھ زیادہ ہی کرو گے تو کیا ہوگا کہ وہ تم کو تمہارے ایمان سے پھیر کر تمہیں کافر بنا چھوڑیں گے۔ یہ ان کا عہد، یہ ان کا جو ہے وہ عزم ہے، یہ ان کا ارادہ ہے۔ اور کیوں ہے یہ ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے تھے، یہ دیکھیے آیت نمبر 109، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں، لَوْ يَرُدُّوكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُم، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھیر دیں تم کو تمہارے ایمان سے کافر بنا دے، یعنی تم کو تمہارے ایمان سے پھیر کر، حسدًا من عند انفسہم، حسد کی بنا پر ان کے نفسوں میں جو موجود ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، فاعفوا واصفحوا، تو تم درگزر کرو، تم اپنا معاملہ ان سے صاف رکھو، اپنا دل صاف رکھو، حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ہم سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 109 یہ پڑھ کر آئے ہیں۔ سملر آیت یہاں پر ریپیٹ ہوئی ہے کہ ان کو کہ جو اہل ایمان ہے ان کو وارن کیا گیا کہ تم ان سے محتاط رہو، اور پیچھے جو ہے وہ جو ہم کل آیاتیں پڑھ رہے تھے تو ان میں آپ دیکھ رہے تھے کہ ان سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا تھا اہل کتاب سے کہ کل یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب تم کیوں کفر کر رہے ہو، تم کیوں روک رہے ہو۔ اور ان کو سرزنش کرنے کے بعد مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا کہ ان سے خبردار رہنا، ان کو بھلے سے کتنا بھی ڈانٹے، اس طرح سے ہوتا ہے کوئی شرارتی بچہ ہوتا ہے تو اس کو ماں ڈانٹتی ہے، اور جو دوسرا بچہ ہوتا ہے جو زیادہ پٹتا ہے اس بچے سے تو پھر اس کو بھی وارننگ دی تھی کہ اس سے احتیاط برتو، اس سے دور رہو، یا اس سے بہت زیادہ اس میں گھلو ملو نہیں۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وارن کر دیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور یہاں پر اتنی پیاری بات، مطلب یہ مجھے بہت پیاری آیت لگی کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم کیسے کیسے کفر کرتے ہو یا کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللَّهِ، حالانکہ تم پر تو آیات اللہ کی پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس وقت رسول موجود ہے۔ یہ اس وقت کی مسلمانوں کے لیے، اس وقت کی آیت کی، تمہارے سامنے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کی برکات، ان کا انداز بیان، ان کا اپنا ایک ان کا اسوہ،
اور پھر انہی کے کلام سے، یعنی ان کے ہی منہ سے آپ یہ سارا سن رہے ہیں. آپ ایک تو کلام کی، اللہ کے کلام کی تاثیر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. تو یہ دونوں چیزیں مل کر ایک کمبینیشن ہے، وہ ایسا ہے کہ آپ کیسے، تم یہ مطلب تعجب کا اظہار کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم کر ہی نہیں سکتے، تمہیں کرنا ہی نہیں چاہیے. وَمَن، اور جو کوئی، وَمَن یعتصم باللہ، اور جو کوئی تھام لے، یعتصم عین سین این صاد میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم. اور جو کوئی، اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ کہیں شیکی ہوگا تو وہ کیا کرے، وہ اللہ کی رسی کو تھام لے، وہ اللہ کو تھام لے. یہاں پر اللہ کی رسی بھی نہیں کہا بلکہ کہا اللہ کو تھام لے. اور فقد ہدیہ، یقیناً پھر وہ ہدایت پا جائے گا صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی. تو اس بات پہ مطلب یہی چیز کہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو اب اس وقت ہیں، ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی رسول اللہ نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان کی سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہر چیز کو پریزرو کیا گیا ہے کتابوں میں اور تعلیم میں. تو ان سب چیزوں کو سیکھ کر ہم اس ساری بینیفٹس لے سکتے ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پورا کیا اور ہمیں اسی مشن پر چھوڑا کہ ہمیں اب آگے اس مشن کو کنٹینیو کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو اب قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ امت مسلمہ کی، جو اب امت محمدی ہے. پہلے امت مسلمہ کون تھی؟ وہ یہود، جو اس وقت کے امت مسلمہ تھے، جو یہود اب کہلاتے ہیں. ان کی امت سے معزولی، یعنی ان کو ختم کرنے کے بعد اب جو ہے دوسرا جو منصب دیا گیا وہ ہم کو دیا گیا. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو یہ ہم سمجھ لیں کہ ہم ولد ضالین کی کیٹیگری میں رہ کر ہم بغیر علم سیکھے جو ہے وہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا. بالکل بھی نہیں. آپ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ یہ جو امت ہے یہ پوری تمام امتوں پہ گواہ ہوگی، اور پھر ان کے اوپر رسول گواہ ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی پر گواہی دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی فرم کے اندر کوئی آپ کو دے دیا جائے کہ یہ لوگ تمہارے انڈر ہیں، ان کا کام تم نے چیک کرنا ہے، اور ان کا کام تم نے، فرض کر لیں کوئی کلاس ٹیچر ہی بنا دے، فرض کر لیں کسی کو کلاس ٹیچر بنا دے، اور اب وہ سوچے کہ بس میں اپنا کام چلاؤ کرتا رہوں اور بس، اور بچے فیل ہو جائیں، اور بچے سب فیل ہو جائیں، تو کیا اس کی پرنسپل کھچائی نہیں کرے گی؟ اس اسکول ٹیچر کی کرے گی نا، کہ کیا آپ کے بچے آپ کے اسکول میں، آپ کی کلاس کے بچے کیسے فیل ہو گئے سارے کے سارے؟ کیوں؟ آپ نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا. یہی کام ہم کو دیا گیا ہے کہ اگر تم ان لوگوں کو نہیں پہنچاؤ گے، اپنا کام تو کر لو نا. اگر ٹیچر نے اپنی طرف سے پورا ایفرٹ ڈالا ہے اور پھر بچے فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے پاس کہیں نہ کہیں بچنے کی بات ہے کہ میں نے تو اپنا بیسٹ دیا تھا. اب اگر کوئی بچہ فیل ہوتا ہے تو یہ اس کے اس پر ہے، اپنی وجہ سے ہے. تو یہی بات ہمارے اوپر ہے کہ ہم پر پہنچانے کی ذمہ داری ہے. ہاں، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے کہ اللہ ہی نے ہدایت دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا کہ آپ کے اوپر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے کہ وہ بہت سارے سردار جو تھے مکہ کے، ان کے لیے بہت زیادہ حریص ہوتے تھے کہ یہ مان لے آئیں، یہ مان لے آئیں گے تو کافی لوگ ان کے فالوورز میں سے ایمان لے آئیں گے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں کتنے دو جو بڑے قبیلے تھے ان کے سردار ایمان لے آئے تھے. تو جیسے سعد بن معاذ تھے اور ایک اور تھے، تو ان کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ ان کا تھا. لیکن جس کے نصیب میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے تو پھر اللہ ہی اس کو ہدایت دے سکتا ہے اور کوئی نہیں. تو وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم سوچتے ہیں نا کہ کون سا فرقہ، کون سی بات، کون صحیح ہے، کون نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی رسی کو تھام لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہر صحیح فرقہ، کیونکہ دیکھیں 72 فرقے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. تو کون سا ہوگا یہ ہمیں پتا کیسے چلے گا؟ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اپنے آپ کو کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود اس طرف ڈائریکٹ کرے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ باقی شرور سے بچائے گا انشاءاللہ. تو یہ چیز ہم نے
کرنی ہے, پریکٹسنگ مسلم بننا ہے. بیسیکلی ہمارا کام کیا ہے, ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے ذمہ ہے. یا ایھا الذین آمنو, اب آگے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اتقو یا اللہ کا تقوی اختیار کرو. بیسیکلی آپ تقوی کا میننگ آپ ہر اس میں لے سکتے ہیں. میں نے آپ کو تقوی کو بہت اچھا سے ایکسپلین کر دیا تھا کہ تقوی بیسیکلی کیا ہے, کہ اللہ کی محبت میں اللہ کے پسندیدہ کام کرنا, اور اللہ ہی کی محبت میں اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا. تو بیسیکلی اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو یا اللہ کا تقوی اختیار کرو. حق تقاتہ, جیسے کہ حق ہے اس کا تقوی اختیار کرنے کا, اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا جیسا حق ہے ویسا اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس بات پر, اس آیت پر صحابہ ڈر گئے تھے اور کہا کہ اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے, ہم تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے, ہمارے اندر تو اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کتنا بھی کوشش کر لے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, وہ غلطیاں کرتا ہے, کتنا ہی وہ نیک ہو جائے کہیں نہ کہیں اس سے گناہ ہوتے ہیں, اور پھر وہ کس طرح سے اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے. تو پھر سورت تغابن میں غالباً یہ آیت, ہاں سورت تغابن میں یہ آیت آئی کہ اپنی وسعت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق جتنا تم تقوی اختیار کر سکتے ہو اتنا کر لو. تو اس پر پھر ان کی جان میں جان آئی کہ اچھا اتنی تو رعایت مل گئی. جیسے کہ سورت بقرہ کی ایک اور آیت ہے کہ بالکل لاسٹ کی آیات ہیں کہ اللہ تمہارے دل میں آئے ارادوں کا بھی مواخذہ کرے گا, دل کے خیالات کا. اب آپ دیکھیں دل میں اتنا کچھ آتا ہے, کسی کے بارے میں برا خیال بھی آ جاتا ہے, کسی کے بارے میں کچھ انوی بھی آ جاتی ہے, جیلسی بھی آ جاتی ہے, کوئی بری بات پر خوشی بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, مطلب بہت کچھ آپ کے دل میں گزر رہا ہوتا ہے. لیکن ہر چیز اگر, تو اس پر بھی جو ہے وہ صحابہ ڈر گئے تھے کہ یہ تو بہت مشکل بات ہے, کیونکہ دل میں تو اتنا کچھ آ رہا ہوتا ہے, اور ان سب پہ اگر مواخذہ ہوگا تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو اس پر پھر جو ہے وہ جب تفسیر اس کی آئی اور اس کی کچھ آیتیں ہوئی, تو اس میں یہ تھا کہ وہ ارادے جو وہ خیالات جو ہمارے ارادے بن جائیں, ارادے بننا سمجھ آتا ہے نا آپ کو, وہ خیالات جو آپ کے ارادے بن جائے. جیسے میں ایک ارادہ کر لوں کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے, تو اب یہ میری نیت اور میرا ارادہ کاؤنٹ ہو جائے گا, بھلے میں اب یہ کام کروں یا نہ کروں. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر وہ اچھا کام ہے تو اللہ تعالیٰ میرا اجر یہیں سے لکھنا شروع کر دیں گے, یہیں سے ہی جو ہے وہ میرا حساب شروع ہو جائے گا, یہیں پر لکھا اس نیت کا ہی اجر مل جائے گا. اور اگر وہ برا کام ہے تو اس پر جو ہے وہ رکا جائے گا کہ جب تک میں کر نہ لوں تو اس کا وہ ارادہ جو ہے وہ اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن اس ارادے کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے, اگر برا ارادہ ہے, فرض کریں کسی شخص نے کوئی برا ارادہ کیا کہ میں فلاں کام کروں گا, اور وہ نہیں کیا اس نے, اور وہ مر گیا, لیکن وہ ارادہ تھا کہ اس کو موقع ملتا تو وہ کر لیتا. تو اس ارادے کا جو اس کو موقع نہیں ملا, وہ کر نہیں سکا, اس ارادے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مواخذہ کرے گا. اب اس کی اللہ کے اوپر ہے کہ وہ اس پر گناہ دے یا نہ دے, یا اسے چھوڑ دے, یہ اللہ کے اوپر ہے. تو اپنے دل کا جانچنا, اپنے دل کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے دل کو صاف نہیں رکھیں گے, ہم اپنا کام, اپنا مشن ہم آگے نہیں چل سکتے. جیسے کہ دیکھیں تزکیہ کا جو معنی, تزکیہ نفس کا جو لفظ ہے نا, تزکیہ, زکوٰۃ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے, زا کاف واو, اس کا معنی ہوتا ہے بری چیزوں کو نکالنا اور اچھی چیزوں کو انکلکیٹ کرنا, اندر لے کر آنا. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ گارڈننگ کوئی کرتا ہے, اگر آپ میں سے کوئی, تو گارڈننگ میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے پودے کے مناسب نہیں ہوتی ہیں, جیسے خاردار جھاڑیاں ہیں, کچھ بیکار پودے بھی اگاتے ہیں, ان کو آپ نکالتے ہیں, کچھ پتے آپ کے ٹوٹے پھوٹے نکل رہے ہوتے ہیں, ان کو آپ صاف کرتے ہیں, اس کی کٹائی شٹائی جو بھی کچھ کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کٹائی شٹائی جو کر رہے ہوتے ہیں, یہ سب کیا ہے, یہ تزکیہ ہے. یہ اپنے اور جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو اپنے اندر سے بری ہیبٹس کو, گندی عادتوں کو, بری سوچوں کو نکالتے رہنا ضروری ہے. اگر نہیں نکالیں گے تو کیا ہوگا, اندر کچرا بھرتا جائے گا, اور بھرتا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہاں اندر تعفن پھیل جائے گا نا, اسمیل ہو جائے گی, اور پھر اس اسمیل میں اس میں دم گھٹنے لگ جائے گا. تو ایسی چیزوں کو اپنے اندر سے نکال کے پاک کرتے اور صاف کرتے رہنا ضروری ہے. تزکیہ نفس بہت ضروری ہے.
تبھی ایسے کورسز میں، ایسی کلاسز میں، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے جو ہمارا تزکیہ نفس ہوتا رہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہم کورسز کر لیتے ہیں، کچھ چیز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر ہم واپس جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دوبارہ سے دنیا کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور ادھر پہنچ جاتے ہیں. پھر ہم کو جو ہے کوئی گھسیٹ کے لے کے آتا ہے، پھر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا دین کی طرف آتے ہیں اور ہمیں مزہ آنے لگتا ہے، پھر ہم ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمیں اپنے آپ پر کر کے جو ہے وہ دین کو پریکٹسنگ رکھنا ہے اور اپنے اس کام کو جاری رکھنا ہے، تزکیہ کو. تو یہاں پر یہی بات کہ اپنے تقوی کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دل کو سالم رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا حق ادا کرنا. پھر ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا. یہ جو نون ہے نا تشدید والا، یہ ہرگز کے لیے، یعنی تشدید جو ہے وہ اسٹریس کے لیے آ رہا ہے. ہرگز نہ مرنا الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی کہ ہم کو تو نہیں پتا نا کہ ہماری موت کب آ جائے گی. تو ہر وقت اللہ کی اطاعت، ہمارا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرے، تاکہ ہم کوئی ایسے کام کے ایسے وقت میں ایسی نافرمانی نہ کر رہے ہوں کہ اس وقت ہمارا جو ہے وہ بلاوا آ جائے اور ہم نافرمانی کرتے ہوئے جا رہے ہوں، اللہ نہ کرے. تو ایسا یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت، کیونکہ جو آخری عمل ہوتا ہے نا انسان کا، وہ پوری زندگی جو ہر چیز ہوتی ہے نا اس کے اوپر بھاری ہوتا ہے. جیسے بہت سے لوگوں کے، ایک میں کتاب پڑھی تھی حسن انجام، تو اس میں بہت اچھی اچھی باتیں تھیں. تو اس میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک ڈاکٹر تھا، اس نے اپنی وہ لکھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے لوگوں کو اپنے سامنے جو ہے وہ مرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے ایسا بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جن کو آخری وقت میں فکر تھی کہ میری نماز جو ہے وہ مجھے پڑھنی ہے، یا کسی کو یہ فکر تھی کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے قرآن کی فکر تھی. کسی کو گانوں کے بول جو ہے وہ یاد نہیں آ رہے تھے، تو وہ اس کو یہ فکر تھی کہ مجھے ایک گانے کا بول تو سناؤ، اس کا بتاؤ مجھے اس کے آگے کیا تھا. یا کسی کو اپنے چھوٹے ہوئے ڈرامہ جو تھا اس کی کوئی قسط اس کی وہ یاد آ رہی تھی کہ وہ مجھے وہ بتا دو اس میں کیا ہوا آگے. اور اسی طرح کی اور باتیں، کوئی جو ہے وہ گالیاں دے رہا تھا، کوئی گالیاں دیتا تھا مطلب مرنے کے ٹائم پر، اور کوئی کچھ. تو یہ کیوں تھا؟ یہ جو آخری عمل ہوتا ہے یہ کس بیسس پر ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اس بیسس پر جس بیسس پہ ہم نے زندگی گزاری ہوتی ہے، جس بیسس پر ہم اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، کہ اسی بیسس پر جو ہے وہ موت آتی. جیسے ایک شخص کے بارے میں پتہ نہیں میں نے سنایا تھا نہیں سنایا تھا، یہ واقعہ میں نے سنایا تھا کہ جو میرا خیال ہے سنایا تھا، وہی جو سفر میں ایک بندہ نکلا تھا اور مرتے ٹائم اس نے، ہاں جی سنایا تھا. ہاں جی سنایا تھا. ٹھیک ہے، آپ پھر سنا دیں، میں نے نہیں سنا تھا. سے سنا دو. اچھا آپ نے ریکارڈنگ نہیں سنی؟ اچھا، تو اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک شخص تھا اور وہ اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا. تو جو ریسکیو ورکر ہوتے ہیں وہ انہوں نے اس کو ریسکیو کیا اور اس کو اپنی گاڑی میں ڈال کے وہ لے کے جا رہے تھے ہاسپٹل. تو وہ جو ریسکیو ورکر تھا وہ کہانی لکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ اس کو دیکھا تو وہ کچھ گنگنا رہا تھا. جب میں نے اسے غور سے سنا تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور کہتے کہ اس کی آواز اتنی مسحور کن تھی کہ I was mesmerized، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سنتا جاؤں اس کو. اور اچانک جو ہے میں آنکھیں بند کر کے بس سنتا جا رہا تھا، اور ہمارا روڈ جو ہے وہ مطلب ہم لوگ سفر کرتے جا رہے تھے، میرا جو ساتھی تھا وہ ڈرائیو کر رہا تھا. تو کہتا اچانک میں نے دیکھا کہ میں نے سنا کہ اس کی آواز بند ہو گئی. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ شہادت کی انگلی جو ہے وہ بلند کی ہوئی تھی اس نے، اور شاید وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی آواز وہ خاموش ہو گیا. تو اس کہتا ہے کہ میں مطلب مجھے بہت زیادہ جھٹکا لگا، حالانکہ یہ میرے لیے پہلی دفعہ نہیں تھا کہ میں نے کسی شخص کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھا تھا، میرا تو کام ہی روز کا یہی تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس وقت اس کی موت جو ہے مجھے بہت زیادہ دکھی کیا، یا میں بہت زیادہ افسردہ ہوا اس بات پہ کہ یہ جو ہے وہ چلا گیا، حالانکہ وہ میرا اس سے کوئی بلڈ ریلیٹو نہیں تھا، نہ وہ میرا جان پہچان کا تھا. خیر وہ جب وہ ہاسپٹل وغیرہ پہنچے تو اس کا بھائی وغیرہ بھی آیا، اور سارے لوگ اس کے جو رشتے دار تھے، اور وہ وہیں رکا رہا.
تو اس نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا اس کا، تو اس نے اس کو بتایا کہ یہ لمبے سفر پر روڈ کے سفر پہ نکلا کرتا تھا، اور یہ راستے میں حفظ کیا کرتا تھا اور حفظ دہراتا تھا، اور لمبے سفر اسی لیے اس کو پسند تھے کہ اس کو اکیلے میں اس طرح قرآن کے ساتھ وقت ملتا تھا. تو وہ ہم اس کو کہتے بھی تھے کہ تم باہر چلا جایا کرو یا اتنا کیوں تھکاتے ہو اپنے آپ کو، تو اس نے کہا کہ مجھے مزہ آتا ہے. اور وہ جاتا بھی کیوں تھا لمبے سفر پہ کہ وہ دوسری جگہوں پہ جا کے اپنی بیواؤں کی اور غریبوں کی مدد کرتا تھا. تو بیسیکلی اس کا کام مطلب وہ جو جن حالات میں وہ رہتا تھا وہی انہی حالات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر کرے انشاءاللہ، آمین. آگے چلتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب کے سب. اب سب کے سب سے مراد سب مل کر بھی ہے کہ سب مل کر جو ہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور مضبوطی سے تھام لو، اور نہ تم فرقہ فرقہ بنو، یعنی اپنے درمیان میں آپس میں ایک دوسرے سے الگ، دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے الگ اور جدا مت ہو. ایک ہی چیز کامن گراؤنڈز کے اوپر بات کرو. جیسے کل ہماری مسلک کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی، کل یا 2 دن پہلے. تو ان چیزوں کو آپس میں کدورت یا دشمنی کا ذریعہ مت بناؤ. جو چیزیں تم کو سمجھ آتی ہیں اپنی طرف سے پوری تحقیق کر کے اور علماء کے ساتھ ایفیلیٹ ہو کر، خود اپنے طور پہ نہیں، ظاہر ہے استادوں کے ساتھ جو بھی ہے معاملات، ان سب کو اچھی طرح چھان پٹک کر اپنا بلیف رکھو. اور آپس میں مسلمانوں میں تفرقہ بازی اس وجہ سے نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں اب تو بالکل الگ ہو گئی ہیں کہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، فلاں کی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ مطلب اس بات پہ بہت زیادہ کٹر ہو گئے ہیں، اور بہت زیادہ اس کو اچھالا جاتا ہے اس چیز کو کہ میں فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، فلاں کے چیز پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، فلاں کی باتیں، اور بالکل ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. تو یہ چیز بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو پر کفر کے فتوے نہیں لگائے جاتے. بیسک جو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نا، وہ یہ سب تمام چیزیں ہیں جو ہم سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ ایمان بالغیب، اور ہمارا توحید ہے، اور خاتم النبیین اس رسالت کے اوپر، اس کے علاوہ تمام نبیوں پر لا نفرق بینہم، ان سب. اور پھر اس کے بعد ان کی تمام تعلیمات جو بھی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے یا اس قسم کی باتیں، ان چیزوں پہ کفر کے فتوے نہیں لگائے جاتے. آگے چلتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو نعمت کو اللہ کی اپنے اوپر. کون سی نعمت؟ جب اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے الفت ڈال دی درمیان تمہارے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم ہو گئے اس کی نعمت سے، اس کی وجہ سے، یعنی اللہ کی نعمت کی وجہ سے، اخوانن، بھائی بھائی. کون سی نعمت؟ دین کی نعمت. اس دین کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور یہ کب کی بات ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ کے جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ جو مشرکین قبائل تھے پہلے اور بعد میں مسلمان ہو گئے. تو پہلے مشرک جب یہ تھے تو یہ آپس میں ان کی سالوں کی، شاید پتہ نہیں 1 صدی کی، 100 سال کی دشمنی تھی جو کہ ان کی آپس میں لگی رہتی تھی. آئے دن یہ آپس میں لڑتے تھے، اور یہودی قبائل جو ان کے درمیان میں رہتے تھے وہ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان کی جھگڑوں سے، اور وہ خود بھی ان کے درمیان میں پڑھ کر جو ہے وہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا ساتھ دیتا، اور یہود کے دوسرے قبیلے جو ہیں وہ دوسرے قبیلے کا ساتھ دیتے، اور اس طرح مل کے سب آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو یہ اس لڑائی، یہ ایسی لڑائی تھی جو نسلوں سے چل رہی تھی. تو اس نسلوں کی لڑائی کو اللہ تعالیٰ کے دین نے جو ہے وہ کیا کیا؟ محبت میں بدل دیا. کہ آپس میں پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپس میں یہ لوگ سب بھائی بھائی بن کے رہتے تھے، ایک دوسرے کی تکلیف میں تڑپتے تھے، ایک دوسرے کے لیے محبت تھی. اور یہ نیچرل ہے، پتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے واقعی. کہ آپ دیکھیں اس وقت جو ہم آپس میں اس وقت جو کلاس ہے، تو مجھے تو آپ سب سے اتنی ہی محبت محسوس ہوتی ہے جیسے کہ صحابہ کو آپس میں ہوتی ہوگی. کہ نہ میں آپ لوگوں کو پرسنلی جانتی ہوں، بہت کم لوگ ہیں جن کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور ویسے ہی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ
آپس میں محبت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ مقصد ایک ہے، مقصد اور دین اور مشن یہ ایک چیز ہے نا. اس کی وجہ سے جو محبت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، گفٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ جو ہے وہ صرف خونی رشتوں کے درمیان میں ہوتی ہے یا اس سے بھی بڑھ کر. تو آپ دیکھیں کہ جو صحابہ تھے ان میں اسٹیٹس کا کتنا فرق تھا. کوئی غلام تھا تو کوئی بہت غنی تھا، کوئی سردار تھا تو کوئی کچھ، لیکن آپس میں محبت اور ان کی آپس کے انڈرسٹینڈنگ کس قدر تھی. یہ نہیں تھا کہ ہاں کبھی کبھی اختلافات بھی ہوتے تھے رائے کے اور واپس، لیکن محبت کا جو بانڈ تھا وہ دائمی تھا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اور تھے کنارے پر، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ کنارے پر، گڑھے کے کنارے پر تھے. کون سی گڑھے کے کنارے؟ آگ کے گڑھے، من الناری، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تم لوگ. فَأَنْقَذَكُمْ، تو اس نے بچا لیا تمہیں، منہا، اس سے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. یعنی اس سے پہلے جب تم دشمنی کے حالات میں تھے اور اس طرح، تو بس قریب تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہتے اور جہنم واصل ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان یہ نعمت جو ہے وہ ڈالی اور تم جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس گڑھے سے بھی بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ آیات، لکم آیاتی ہی، تمہارے لیے آیات اپنی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ولتکم، اور ضرور ہو، منکم، تم میں سے، امتن، ایک گروہ کے لوگ، یدعون الی الخیر، جو دعوت دیتے ہوں خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ حکم دے نیکی کا اور وہ روکیں برائی سے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ ہے بیسیکلی. تو وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یعنی یہ وہ والی بات ہے بالکل ایسی جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین کیا ہوتا ہے کہ جو ہر کسی پہ فرض ہے، جیسے ہر انسان پر جو ہے وہ روزہ، نماز، زکوٰۃ جو ہے وہ انڈیویجول طور پہ فرض ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں فرض کفایہ ہوتی ہے، جیسے نماز جنازہ. نماز جنازہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک محلے میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو سب مل کر جو ہے ان میں سے گھر میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کے نماز جنازہ ادا کر لیتے ہیں. تو سب اگر نہیں بھی گئے تو ان کی طرف سے ادا ہو گیا ہر فرض. لیکن اگر کوئی بھی نہیں گیا، فرض کریں محلے میں جو ہے وہ انتقال ہوا اور محلے کا کوئی بھی فرد نہیں آیا، تو وہ محلہ جو ہے وہ پوری جگہ جو ہے وہ پھر گنہگار، سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے اس بات پر کہ یہ کیوں نہیں گئے. تو ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا. تو وہ ہوتا ہے اگر فرض کفایہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک کر لے یا کوئی کچھ کر لے تو سب کے اوپر سے ادا ہو جاتا ہے. اور فرض عین وہ ہوتا ہے جو انڈیویجول بیسس سب کے اوپر فرض ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضرور رہنے چاہیے جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں. اور یہ صرف کچھ لوگوں کی بات نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو انڈیویجول بیسس پر ہم سب داعیے دین ہیں. اپنے ایز اے ماں ہونے کی حیثیت سے، گھر کے فرد کے حیثیت سے، اپنے آپ اپنے گھر والوں کو بچانے کی حیثیت سے، اور اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگس میں جو بھی لوگ ہیں ان کے بچانے کے لیے ہم ہر جگہ پہ ذمہ دار تو ہیں ہی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت بنایا ہے جو کہ اس دین کے مشن کو آگے لے کے چلے گی. تو یہاں پر جو یہ مراد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کا مطلب ہے کہ ہر ٹائم پہ کچھ لوگ ضرور، ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے ہی جو ہیں وہ دین پہ لگ جائیں، یعنی کہ دین پہ کہہ رہی ہوں، دنیا میں لگ جائیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی کچھ صحابہ ایسے ہوتے تھے جو کہ بالکل بھی تجارتی کام یا کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دین کا علم حاصل کرتے رہتے تھے. جیسے اصحاب صرف، جن کو اصحاب صفا کہتے تھے، اصحاب صفا، ہاں نہیں اصحاب صفا، ہاں شاید یہ وہ لوگ ہوتے تھے نا. 70 صحابہ تھے جو کہ مستقل مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کرتے تھے، جن میں ابو ہریرہ تھے. تو یہی بات یہاں پر کی جا رہی کہ ایسے لوگ مستقل ہونے چاہیے جو دین کے اوپر لگے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں اور آگے سکھاتے رہیں. اگر کیونکہ یہ اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ دنیا داری کی طرف ہی چلی جائیں گے، ساری پوری امت میں بگاڑ آنا شروع ہو جائے گا. تو کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو کہ مستقل یہ کام کرتے رہیں تاکہ امت کے اوپر سے یہ فرض کفایہ ہوتا رہے. ولا جی سائرہ بولیں، بس میٹنگ اینڈ ہونے والی.
جی آپ نے صحابی جو بولا آپ دوبارہ بتائیں گے کون سے صحابی؟ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ. ابو ہریرہ. اور نہیں ان صحابی کو کیا کہتے تھے؟ یہ میں نام نہ مجھے اصحاب صفائی کہتے ہیں. صفا ہی کہتے تھے. اچھا اصحاب ہاں جی. صفا. ہاں جی اصحاب صفا. سواد سے ہے میرے خیال یہ لفظ صفا. جزاک اللہ. اچھا آپ لوگ نا میٹنگ ڈی جوائن کر لیں.